السلام علیکم دوستو، حضرت عتبہ نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے مجلس میں آئے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کر رہے تھے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ترجمہ: کیا ایمان والوں کو ابھی وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر وعظ فرمایا کہ لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور یہ کہنے لگا، اے نیک آدمی، کیا اللہ مجھ جیسے فاسق و فاجر کے توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ شیخ نے فرمایا، تیرے فسق و فجور کے باوجود اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ جب عتبہ نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا، چلایا اور غش کھا کر گر پڑا اور یہ اشعار پڑے: ایا شاب لرب العرش عاصی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی، یعنی اے عرش والے کے نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی سزا کیا ہے؟ سعیر للعصاة لها زفیر وغیظ یوم یؤخذ بالنواصی، یعنی نافرمانوں کے لیے جہنم ہے جس میں گرج ہوں گی اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے، اس دن غضب ہوگا۔ فَإِن تَصْبِرْ عَلَى النَّيْرَانِ فَأَعْصِهْ وَإِلَّا كُنْ عَنِ الْعِصْيَانِ قَاصِي، پس اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ وَفِيمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا رَهِنْتَ النَّفْسَ فَجَهَدْ فِي الْخَلَاصِ، یعنی تو نے گناہ کس لیے کیے ہے؟ تو نے اپنے آپ کو پسا دیا، اب نجات کے لیے کوشش کر۔ عتبہ کی چیخ نکل گئی اور غش کھا کر گر پڑا۔ جب آفاقہ ہوا تو کہنے لگا، اے شیخ، کیا میرے جیسی کمینی کی توبہ بھی رب رحیم قبول فرمائے گا؟ شیخ نے فرمایا، بد نصیب بندے کی توبہ اور معافی رب قبول فرماتا ہے۔ پھر حضرت عتبہ رحمہ اللہ نے سر اٹھایا اور 3 دعائیں کیے۔ نمبر 1، اے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لیا اور میرے گناہ معاف فرما دی تو مجھے فہم و یاداشت عطا کر، مجھے عزت عطا فرما کہ علوم دین اور قرآن مجید سے جو سنو حفظ کر لو۔ نمبر 2، اے اللہ، مجھے حسن آواز کا اعزاز عطا فرما، جو بھی میری قرأت سنے اگر وہ سنگ دل ہو تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ، رزق حلال کا اعزاز عطا فرما، وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائی، ان کا فہم تیز ہو گیا۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا تائب ہو جاتا۔ ان کے گھر میں روزانہ سالن کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رکھے ہوتے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔